السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کا وظیفہ جمعہ کے دن کے حوالے سے ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص الخاص وظیفہ ہے، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ نصیب بدلنے کا دن یعنی رمضان المبارک کا سب سے پہلا جمعہ۔ ایسے تو جمعہ کے دن کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اس سے آپ واقف ہوں گے کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اور اوپر سے جمعہ کا دن رمضان میں آ جائے تو اس کی فضیلتوں کا اور کیا کہنا۔ تو آپ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کو صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ایسی روزی عطا کریں گے کہ آپ اور آپ کے گھر والے زندگی بھر کھا کر ختم نہیں کر سکتے۔ اگر اس روزی کو، اس رزق کو لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے نکل جائے تو آپ تھک جائیں گے، لیکن آپ کی روزی، آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا۔ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ جمعہ کے دن کے حوالے سے ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعہ کے دن ہی کرنا ہے۔ جمعہ کے دن جو شخص اس آیت کو پڑھ لے گا اور جو بھی دعا منہ سے نکالے گا اس کی وہ دعا پوری ہوگی، چاہے اس کی کوئی بھی حاجت ہو جو کہ صدیوں سے پوری نہ ہو رہی ہو، یا پھر چاہے کوئی بھی دعا ہو جو کہ پوری نہ ہو رہی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن اس عمل کو کر لے، تو انشاءاللہ الرحمن اس کی ہر خواہش، ہر دعا ضرور پوری ہوگی۔ کیونکہ آج کا ہمارا وظیفہ جمعہ کے دن کے حوالے سے ہے، اور اس پر بھی رمضان المبارک کا پہلا جمعہ جو بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ تو جمعہ کے دن کی کچھ فضیلتیں ہم جانتے ہیں۔ جمعہ کا دن کا مطلب جمع ہونے کا ہے۔ جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیے گئے تھے، اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے تھے، اور اسی دن جنت سے نکالے گئے تھے، اور قیامت اسی دن آئے گی۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، جو شخص بھی جمعہ کے دن اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا منہ سے نکالے گا اس کی وہ دعا پوری ہوگی، چاہے اس کی کوئی بھی خواہش ہو، جو کوئی بھی حاجت ہو، صدیوں سے پوری نہ ہو رہی ہو، چاہے کوئی بھی دعا ہو پوری نہ ہو رہی ہو، تو اسے چاہیے کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے غسل کرے اور کثرت سے درود شریف پڑھے، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، اور پھر آپ نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد، اور خواتین مائیں بہنیں اپنے گھروں میں جو ظہر کی نماز ادا کریں گی جمعہ کے دن، اس کے بعد 2 نفل نماز پڑھ لینے ہیں، الگ سے 2 نفل نماز پڑھ لینے ہیں، اور وہیں پر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے 21 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور پھر یا حی یا قیوم کو 200 بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم کو 200 بار پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 21 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اور پھر 100 مرتبہ سورہ شورى کی آیت نمبر 19 پڑھنی ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ سورہ شورى آیت نمبر 19 کی یہ آیت ہے۔ آپ نے اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو جس قدر چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہ قوت والا اور زبردست ہے۔ آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد سنت وغیرہ سے فارغ ہو کے 2 رکعت نماز الگ سے ادا کرنی ہے، چاہے صلاۃ الحاجت کے لیے پڑھ لے یا پھر نفل نماز کی نیت سے ہی 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد یا حی یا قیوم 200 مرتبہ، اس کے بعد آخر میں پھر 21 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد 100 مرتبہ قرآن کریم کی سورہ شورى کی آیت نمبر 19 کو پڑھنا ہے۔ اور یہی عمل اسی دن جمعہ کے دن ہی مغرب کی نماز سے پہلے 100 مرتبہ صرف آپ کو سورہ شورى کی آیت نمبر 19 پڑھنی ہے، مغرب سے پہلے جمعہ کے دن ہی۔ آپ کوشش کیجئے افطار سے پہلے 15-20 منٹ پہلے بیٹھ جائیے، اس کے بعد 100 مرتبہ تھوڑا سا وقت نکال کر اس آیت کو پڑھ لیجئے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔
اس کی طاقتیں بہت زیادہ ہیں، اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے بے شمار روزی عطا کرتے ہیں۔ یہ آیت خاص طور پر روزی کے لیے، اور جو یا حی یا قیوم آپ پڑھیں گے وہ جو ہے ہر ایک حاجت پوری ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو ضرور پوری فرمائیں گے۔ اس ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیں۔